بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ہسٹری آف ڈیلی سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ بک ریفرنس صحیح بخاری جلد نمبر 33 لیلۃ القدر کا بیان، حدیث نمبر 2020 یعنی 2020۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں اعتکاف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ماشاءاللہ بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے۔ ہر ایک خندق مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف ایک رات کی فضیلت ہے۔ میرا پروردگار آپ کو بھی معلوم ہے نوازتا ہے تو خوب نوازتا ہے۔ تو میرے بھائی 10 راتوں کی فضیلت کیا ہوگی؟ 10 راتوں کی سوچئے، ذرا سوچئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث بخاری شریف سے ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہمت مضبوط باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر کو پوری طرح کس لیتے اور ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ بک ریفرنس صحیح بخاری شریف جلد نمبر 33 لیلۃ القدر کا بیان، حدیث نمبر 2024 یعنی 2024۔ اعتکاف کی فضیلتیں اور لیلۃ القدر کی برکتیں الحمدللہ ہر مسلمان پر اترتی ہی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی پاک راتوں میں ڈھونڈو۔ بک ریفرنس صحیح بخاری شریف جلد 33 لیلۃ القدر بیان، حدیث نمبر 2017۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے، اور ہمارے گروپ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ایسی ہی اچھی ویڈیو بنائیں اور درود پاک کی فضیلت سے ہونے والی دعا میں اپنا بھی نام شامل کریں۔ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر نام اور تعداد لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔